ایک شخص کا کہنا ہے کہ ہمارے محلے میں ایک شخص رہتا تھا کہ جو درمیانی عمر کا تھا۔ میں بچپن سے اسے اس محلے میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بارے میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، لیکن ہمیشہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس کی داڑھی مونچھیں ہمیشہ منڈی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ شوق کلر کے کپڑے پہنتا تھا۔ حتیٰ کہ جب محرم ہوتا تھا تب بھی وہ کالے کپڑے نہیں پہنتا تھا، بلکہ ہمیشہ سفید رنگ کی شرٹ پہنا کرتا تھا۔ میں نے اسے کبھی بھی مجلس میں نہیں دیکھا تھا۔ نہ وہ مسجد میں نظر آتا تھا اور نہ کسی امامزادے پر۔ وہ کہیں بھی نہیں آتا تھا۔ میرے والد کے بقول کہ شاید وہ کافر ہے۔ وہ کسی بھی دینی مراسم میں شریک نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے اس سے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اپنے کام میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت زیادہ باحجاب نہیں تھی، عام سا حجاب کرتی تھی۔ میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ اس سے بات کروں اور اس سے پوچھوں کہ وہ کیوں مجلس میں نہیں آتا، کیوں مسجد میں نہیں آتا ہے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ہم دونوں راستے میں ساتھ آ رہے تھے۔ میں نے ہمت کی اور اس سے پوچھا، رضا صاحب، کیا آپ چاہتے ہو کہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے سفر پر جاؤ؟ وہ مسکرانے لگا اور اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ مجھ سے سوال کیا اور پوچھنے لگا، کیا تمہیں جانا پسند ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم خدا کے گھر کی زیارت کو جاؤ؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے والد صاحب بھی ہمیشہ سے آرزو رکھتے ہیں کہ وہ حج پر جائیں یا کربلا جائیں۔ وہ کہنے لگا کہ انشاءاللہ ان کو نصیب ہوگی۔ میں نے دوبارہ ہمت کر کے اپنا سوال پوچھا اور رضا صاحب سے کہا کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیا آپ کو پسند ہے کہ آپ خانہ خدا کی زیارت کو جاؤ؟ رضا صاحب کہنے لگے کہ میں بہت زیادہ خدا کے گھر کی زیارت کو گیا ہوں اور اب آرزو نہیں رکھتا ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی اور میں حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا اور اس سے پوچھا کہ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ میں کیوں تم سے مذاق کروں گا؟ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ خدا کے گھر کی زیارت کو گیا ہوں۔ میں نے رضا صاحب سے کہا، لیکن محلے میں کسی نے آپ کو حج جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، کوئی آپ کو حاجی کہہ کر نہیں پکارتا ہے۔ اب رضا صاحب نے اپنی بات کی تصدیق کی اور کہنے لگے کہ تم نے پوچھا تھا کہ خدا کا گھر، میں نے بھی تم سے کہا کہ ہاں، میں بہت زیادہ گیا ہوں، اگر تم چاہتے ہو تو میں تم کو بھی لے کر جاؤں۔ میں ہنسنے لگا اور اس سے پوچھا کہ کیسے جائیں گے خدا کے گھر؟ رضا صاحب کہنے لگے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں، کل صبح تیار رہنا، میں تمہیں خدا کے گھر لے کر جاؤں گا۔ وہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے ملاقات کا خدا منتظر ہے۔ میں اس سے خدا حافظی کر کے گھر آ گیا۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی اور میں سوچتا رہا کہ رضا صاحب کس طرح مجھے صبح خدا کے گھر لے جائیں گے۔ یا تو وہ جادوگر ہیں یا وہ میرے سر پر ٹوپی پھرا رہے ہیں اور میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ خلاصہ صبح ہو گئی۔ میں تیار ہو کر اس کے گھر گیا، اس کو آواز دی۔ وہ تراشی ہوئی صورت کے ساتھ
اور کھلے رنگ کے شوق کپڑے پہن کر دروازے پر آیا۔ اس کے بال چمک رہے تھے اور اس کے ہونٹوں پر سگریٹ تھی۔ ہم دونوں اس کی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے راستے میں دوبارہ اس سے پوچھا، کیا کسی امامزادے پر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، بہت جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات آ رہے تھے، لیکن پھر بھی میں خاموش بیٹھا رہا۔ یہاں تک کہ ہماری گاڑی یتیم خانے کے آگے جا کر رکی، وہ جگہ جہاں بے سرپرست بچے رہتے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں۔ میں بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گیا اور صرف رضا صاحب کو دیکھے جا رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم یتیم خانے میں داخل ہوئے، بچے دوڑتے ہوئے رضا صاحب کے گلے لگ گئے اور اس کو چچا کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ رضا صاحب نے بھی آتے ہوئے رستے میں کچھ چیزیں خریدی تھیں۔ وہ چیزیں انہوں نے بچوں کو دے دیں اور بچوں کی ہنسی کی آواز بلند ہونے لگی۔ بچے خوش ہو گئے۔ اب رضا صاحب میری طرف پلٹے اور مجھ سے کہنے لگے، یہ ہے خدا کا گھر۔ دیکھا خدا کا گھر کس قدر ہم سے قریب ہے۔ خدا آپ کو ہاسپٹل میں ملے گا، خدا آپ کو پاگل خانوں میں ملے گا، خدا آپ کو بوڑھوں کے گھر میں ملے گا، خدا ہمیشہ یہاں پر ہمارا منتظر ہے۔ کیوں لوگوں کے اعتقادات کو اس کی ظاہری شکل و صورت سے تشخیص دیتے ہو؟ کیوں یہ سوچتے ہو کہ خدا ہمیشہ مسجدوں میں ہے، خدا ہمیشہ حرم میں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے کالے کپڑے پہننا، ماتم کرنا، اس کا ایک اپنا خاص بلند مقام ہے، لیکن شوق کپڑے پہننا اور بچوں کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آنا، ایسے بچوں کے ساتھ کہ جس کے والدین نہیں ہیں، ان کے ساتھ نوازش کرنا، کیا یہ کسی سے کم ہے؟ تم لوگ پیسے جمع کرتے ہو تاکہ مجلس کے لیے مائک خرید سکو، نیا سسٹم خرید سکو، تاکہ حضرت رقیہ کی مجلس پڑھی جا سکے۔ لیکن میں نے خدا کو وعدہ دیا ہے کہ میں اپنے حقوق میں سے کچھ بچا کر اس چھوٹے بچے کے جس کا نام امید ہے، اس کے لیے سائیکل خریدوں گا۔ اس کے والدین زندہ نہیں ہیں۔ میرے لیے جنت اس وقت ہوتی ہے جب میں ان معصوم بچوں کو ہنستا ہوا دیکھتا ہوں۔ اگر غور کرو تو خدا کا گھر بہت نزدیک ہے۔